الرحمن الرحیم۔ آج سے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے جب دنیا گھٹا ٹوپ اندھیریوں میں گھری ہوئی تھی، انسانیت بھٹک رہی تھی اور لوگ برائیوں کے اور گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس وقت رب العالمین، رب دو جہاں نے فیصلہ فرمایا کہ اس انسانیت کو اس کرپشن سے اور اس گمراہی سے نکال کر کامیابیوں کی بلندیوں کی طرف لے چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی آسمان سے وہ یہی آیتیں تھیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل روح الامین، ایک نورانی مخلوق جو آسمانی مخلوقات میں اور نورانی مخلوقات میں سب سے زیادہ پر نور، جن کا نام ہی ہے روح، الروح الامین، ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آیتیں دے کر بھیجا کہ جائیے غار حرا میں، ایک سادہ سا انسان، ایک پیارا سا انسان غار حرا میں مجھے یاد کر رہا ہے، جاؤ اس کے پاس، یہ وحی لے کر جاؤ۔ وہ آئے، جبریل امین بلندیوں سے آئے تاکہ یہ اس انسان کو واپس بلندیوں تک لے جائیں، اور اس انسان سے کہا جو تمام انسانوں کا سردار اور سرداروں کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کبھی قلم نہیں چھوا، جنہوں نے کبھی کتاب نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، جبریل علیہ السلام جب آئے کہا اقرا، پیارے نبی پڑھیے۔ جبریل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ نالج اور علم اور سائنس اور دین اور حدیث اور فقہ اور یہ ساری چیزوں کا مجھے علم نہیں ہے، میں نے نہیں پڑھا ہے، ما انا بقارئ۔ جبریل علیہ السلام نے پھر فرمایا اقرا، نہیں پڑھیں گے آپ، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ انسانیت جو اب تک اندھیریوں میں، گمراہیوں میں، خرافات میں، عقلی من گھڑت باتوں میں، جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، ان دلدلوں میں پھنسی ہے، یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس علم اور اس پڑھائی کے ذریعے سے آپ کو بلندیوں تک پہنچائیں گے، اور صرف آپ کو نہیں، آپ کا سورج چمکے گا اور یہ پوری انسانیت اور یہ پوری دنیا چمکے گی، اور یہ جو اندھیریوں کے بادل ہیں چھٹتے چلے جائیں گے، اور آپ اور یہ پوری انسانیت اب آگے بڑھے گی۔ اب یہ ہوائی جہاز اڑائے گی، اب یہ صرف گھوڑوں پر نہیں اکتفا کرے گی، اب یہ بہت آگے جائے گی، گھوڑوں سے ریل گاڑی اور بیل گاڑی اور پھر سائیکل اور پھر موٹر سائیکل اور پھر کار اور پھر ٹرین اور پھر ہوائی جہاز لوہے کو اڑائے گی، اور کہاں کہاں جائے گی۔ اب یہ امت بہت آگے جائے گی، اور یہ امت صرف کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کے لیے نہیں مبعوث کی جائے گی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہا جبریل علیہ السلام نے پڑھو یا پڑھیے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ لہذا آپ نالج اور علم کے نور کے ساتھ روحانیت اور نورانیت کے ساتھ اب آگے بڑھیں گے آپ۔ چنانچہ جب یہ وحی نازل ہوئی تو ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ جو گمراہیاں تھیں، وہ جو اندھیریاں تھیں، ان کے بادل چھٹتے چلے گئے، اور دنیا ترقی کرتی چلی گئی، دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اور ہر پہلو سے دنیا آگے بڑھتی چلی گئی۔
اور آج دنیا جو کھڑی ہے یہ انہی کا صدقہ ہے، ورنہ تو دنیا انہی خرافات میں پھنسی رہتی کہ فلاں بت سے یہ ہوتا ہے اور فلاں مورت سے یہ ہوتا ہے اور فلاں سے یہ ہوتا ہے اور فلاں سے یہ ہوتا ہے. نہ سائنس ہوتی نہ ٹیکنالوجی ہوتی، کچھ نہیں ہوتا. یہ آپ کو تاریخ بتانے کا موقع نہیں ہے، نہ وقت ہے، لیکن اتنا اشارہ کافی ہے. پھر کیا فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، جس نے خلق، جس نے پیدا کیا کائنات. اس موجودات میں جو کچھ بھی موجود ہے دو قسم کے ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک خالق کریٹر اور ایک مخلوق کریچرز مخلوقات. only two things، صرف دو چیزیں ہیں، خالق. لہذا اس خالق کے نام کے ساتھ اب پڑھیے، آپ آسمانوں کو پڑھیے، اس خالق نے. اور اشارہ بھی کر دیا کیا پڑھیے؟ صرف قرآن الفاظ نہ پڑھیے، اس کی گہرائیوں میں، اس کے سمندر میں غوطہ زنی کیجئے اور وہاں سے ہیرے اور جواہرات اور نالج اور علم کے موتی نکلتے دکھائی دیں گے آپ کو. ان کو سمیٹ کر لائیے، چن کر لائیے اور امت کے سامنے بکھیریے. چنانچہ یہ کام علماء نے انجام دیا. سائنسداں بڑے بڑے علماء میں پیدا ہوئے، اس امت میں بڑے بڑے سائنسداں، موقع نہیں ہے نام لینے کا، پوری تاریخ بھری پڑی ہے. جو ہماری میراث تھی، پھر یہ میراث یورپ کی طرف چلی گئی، اور اب یہ زمانہ آیا ہے کہ پھر سے یہ وحی آپ کے پاس پڑھی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے اقرا، پڑھیے، اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. کیونکہ جب نالج رب سے کٹ جائے گی، مخلوقات کا مطالعہ اور اسٹڈی، آپ صرف آسمانوں کی اسٹڈی کریں گے، آپ صرف بایولوجی، جو انسان یا جاندار جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے صرف اس کی اسٹڈی کریں گے اور جس نے پیدا کیا اس کو بھول جائیں گے، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ ترقیوں کی طرف نہیں بڑھ سکتے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ اس نے جس سب کو پیدا کیا ہے، لہذا آپ سب کو پڑھیے اور اس کے نام سے پڑھیے. اور اس نے کیا پیدا کیا؟ پیدا تو بہت کچھ کیا ہے. اللہ نے ایک مثال دی دوسری آیت میں، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا گوشت کے لوتھڑے سے. یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس نے انسان کو کیسے پیدا کیا، گوشت کے لوتھڑے سے، پھر کیسا بنا، پھر ہڈیاں، پھر گوشت، پھر پوست، پھر کہاں پہنچا، اور پھر ایک خوبصورت انسان آپ کے سامنے بن کر آ گیا. اس کی آنکھیں دیکھیے، اس کی ناک دیکھیے، اس کا بدن دیکھیے. اگر یہ جانوروں کی طرح چل رہا ہوتا کیا اچھا لگتا؟ اگر اس کی ایک آنکھ یہاں ہوتی ایک پیچھے ہوتی اچھا لگتا؟ اگر ایک کان ہوتا ایک نہ ہوتا اچھا لگتا؟ اگر ناک یہاں نہیں ہوتی پیچھے ہوتی، کھانے چلتا تو پہلے والا پیچھے لے جاتا پھر منہ میں لے جاتا، کتنا برا لگتا، کتنا خراب لگتا، کتنا پریشان ہوتا. اگر یہ انگلیاں نہ ہوتی، جانور کی طرح خالی ہاتھ ہوتے، تو کیسے کھاتا، کیسے کام کرتا، کیسے سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتا اور کیسے کارخانے چلاتا اور کیسے محنت کرتا؟ نہیں کر سکتا تھا. لہذا دیکھو ہم نے کیسے پیدا کیا انسان کو، ایک گوشت کے لوتھڑے سے بڑھتا 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 کتنا پیارا بن گیا. احسن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بتا بھی دیا دوسری آیتوں میں، اس سے پچھلی آیتوں میں، پچھلی سورت میں، کہ بہترین انسان. اب سمجھ لو کہ جیسے ایک انسان گوشت کے لوتھڑے سے، جس کو دیکھنے میں کراہیت ہو، جس کو دیکھنا اچھا نہ لگے، اس سے انسان کتنا پیارا پیدا کیا. اب سنو، یہ ساری انسانیت، ساری دنیا اسی گوشت کے لوتھڑے کی طرح کرپشن میں، گندگی میں، برائیوں میں، گناہوں میں اور اس کی دلدل میں پھنسی ہے. اب یہ انسانیت اس روحانیت کے ساتھ اور اس بلندیوں سے جو آئی ہوئی وحی ہے قرآن، اس کے ذریعے سے یہ انسانیت ترقی کرے گی اور ترقی کرتے 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 ایسی پیاری انسانیت ہو جائے گی کہ آپ ڈھونڈتے پھریں گے کیسے ایک گندی شکل، گندی بو، سب کیسا پیارا انسان بن گیا. اب یہ ساری دنیا بھی پیاری بنے گی. کیسے بنے گی؟ لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ کس نے پیدا کیا اور آپ غور کریں گے، خالی یہ نہیں غور کریں گے کہ وہ گوشت کا لوتھڑا یوں ہوا. آپ صرف بایولوجی پڑھیں گے، سائنس پڑھیں گے، فزکس پڑھیں گے، آپ اس میں سب کچھ پڑھنے کو موقع ملے گا. جب آپ انسان کو دیکھیں گے تو فزکس بھی پڑھنے کا موقع ملے، کیسے حرکت اور کیسے ترقی اور کیسے تغیر و تبدل ہو رہا ہے، چینجنگز آ رہی ہیں، یہ سب کیسے ہو رہا ہے، یہ آپ فزکس میں پڑھیں گے. پھر آپ سائنس میں جب آپ وہاں جائیں گے، سائنس فزکس سے دوسرے کیمسٹری میں پڑھیں گے کیسے چینجنگ ہوتی ہیں چیزوں کے اندر، آئٹمس کے اندر کیا کیا ہو جاتا ہے، مالیکولز کیسے
کیسے کیا ہوتا ہے، پھر بایولوجی میں جائیں گے، پھر اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، بڑے بڑے ڈاکٹر بنیں گے۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے ایک ایک پارٹ میں جب اندر گھسیں گے، گھستے چلے جائیں گے تو اس خالق کی نالج جو اس کے اندر رکھی ہے وہ نکال کر لائیں گے، تو کئی کئی سال لگا کر بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں جا کر اس خالق کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں ڈاکٹری کریں گے، پی ایچ ڈی کریں گے، اور کوئی ٹیکنالوجی پڑھ کر ٹیکنسٹ بنے گا، کوئی جو ہے ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی پروفیسر بنے گا، اور کوئی کیا بنے گا، کیسے بنے گا؟ اس خالق کی پیدا کی ہوئی مخلوقات میں غور کر کے، اسٹڈی کر کے خلق پھر فرمایا دوبارہ اقرا، پڑھو، پڑھیے، کیونکہ یہ پڑھائی جب خالق سے جڑ جاتی ہے تو دین بن جاتی ہے۔ یہ سائنس، یہ انگلش، یہ سب کچھ دین بن جاتا ہے۔ خلق اقرا وربک الاکرم، تمہارا رب بہت زیادہ کریم ہے، تمہیں بہت دے گا، دولت بھی دے گا، علم بھی دے گا، سب کچھ دے گا۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا۔ اے نبی، آپ نے تو قلم نہیں چھوا، وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی، لیکن اللہ نے آپ ہی کے ذریعے سے ساری دنیا کے ہاتھ میں قلم دینا ہے، اور اس قلم کے ذریعے سے دنیا آگے بڑھے گی۔ لیکن آگے سنیے، کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، یہ انسان جب اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے تو طغیانی پر، ظلم و زیادتی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے پھر انسان اگر قرآن سے، دین سے دور ہو جائے تو